أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف، اس سورہ مبارک کی 45 آیات کریمات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی کل 7 منازل ہیں۔ یہ آخری منزل نمبر 7 علماء مفسرین نے ایک مجموعہ بنایا ہوا ہے فمی بشوق۔ پہلی جو منزل ہے سورۃ الفاتحہ سے، اور دوسری سورۃ المائدہ سے، اور تیسری سورہ یونس سے، اور چوتھی سورہ بنی اسرائیل سے، اور 5ویں سورۃ الشعراء سے، اور 6ٹھی والصافات، اور 7ویں اور آخری منزل سورۃ قاف سے۔ یہاں سے ایک تو منزل کا آغاز ہے اور دوسرا مفصل صورتیں، قرآن کریم کی کچھ صورتوں کا مجموعہ جس کو مفصل کہا جاتا ہے۔ مفصل کا معنی کہ اس کی آیات کریمات چھوٹی چھوٹی ہیں، نماز میں زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق الوعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ سورۃ قاف، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت مبارک سے خاص محبت فرماتے، چنانچہ کوئی بھی بڑا مجمع ہوتا جمعۃ المبارک کا یا عید کا تو آپ اس سورہ مبارک کی تلاوت فرماتے، کوئی بھی بڑا مجمع۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے
عبیداللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر لیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نمازوں میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم صلاۃ العیدین باب ما یقرأ بہ فی صلاۃ العیدین حدیث نمبر 891۔ چنانچہ آج بھی الحمدللہ کچھ اللہ کے بندے عید کی نماز میں اسی سورہ مبارک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے، ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے سورہ کاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر یاد کر لی، حفظ کر لی۔ آپ ہر جمعہ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے اسے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 873۔ سیدنا جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یقرأ فی الفجر بقاف والقرآن المجید، فجر کی نماز میں بھی آپ اس سورہ مبارک کی تلاوت فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 458۔ تو یہ 3 احادیث مبارک ہے، ایک نماز عید کے متعلق ہے، ایک خطبہ جمعہ کے متعلق اور ایک نماز فجر کے بارے میں۔ چنانچہ الحمدللہ آج بھی اللہ کی توفیق سے کچھ اللہ کے بندے خطبہ میں اس سورہ مبارک کی تلاوت کرتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف ایک ہے حرف جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان میں سے قاف اور ایک صاد والقرآن ذی الذکر اور ایک نون، یعنی 3 صورتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں جو ایک حرف سے شروع ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک یہ سورہ مبارک ہے جو ایک حرف سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ صاد ہے اور سورہ نون ہے۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بہت بڑی شان والا ہے۔ اس واو کو کہتے ہیں واو قسمیہ، قسم کی واو ہے۔ والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی عزت والا ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے اور ایک جواب قسم۔ جو جواب قسم ہے وہ یہاں تو نہیں ہے، وہ سورہ یاسین کے اندر ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے رسولوں سے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت سارے قرآن میں ہے، تو یہ بھی آپ کی سب سے بڑی عظمت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے بڑی کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ اور خاتم المرسلین ہے۔ تو اس سورت مبارک کو بھی آپ کی شان اور عظمت اور مقام سے آغاز کیا گیا، قسم کا ذکر ہے، اور جو جواب قسم ہے وہ سورہ یاسین کے اندر ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ یہاں پر کفار کی 2 باتوں کا تذکرہ ہے، ایک تو رسالت کا انکار اور ایک آخرت کا انکار۔ آخرت کا انکار اور رسالت کا انکار، یہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اس سورہ مبارک میں کفار کے 2 اعتراضات کا تذکرہ فرمایا، بلکہ انہوں نے تعجب کیا ان جاءهم منذر منهم، کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، ڈرانے والا انہی میں سے۔
فقال الكافرون هذا شيء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ واپس لوٹنا بہت دور ہے، ہیہاتا ناممکن ہے۔ تو دو باتوں پر کفار کا اعتراض، ایک رسالت پر اور ایک آخرت کا انکار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے اذیت پہنچاتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ فقولہ لن یعیدنی کما بدانی، جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ لن یعیدنی کما بدانی ولیس اول الخلق باہون علی من اعادتہ، اللہ پاک فرماتے ہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنا کوئی زیادہ آسان تو نہیں دوبارہ لوٹانے سے، دوبارہ تو بالکل آسان ہے پیدا کرنا، پہلی مرتبہ مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ بھی مشکل کوئی نہیں، بالکل آسان ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4974۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دو اعتراضات کا تذکرہ فرمایا ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، بے شک ہم جان چکے ہیں، ما تنقص الارض منهم، جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، تنقص نقص کم کرتی ہے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو خوب محفوظ رکھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک اپنے علم کا، قد علمنا، ہم جانتے ہیں، جو زمین ان میں سے کمی کرتی ہے، یعنی جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے جسم کے اجزاء زمین کی کس مٹی میں گئے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا وَعِندَنَا کِتَابٌ حَفِیظٌ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو خوب محفوظ رکھنے والی ہے۔ پہلے اپنا علم ہے، پھر فرمایا کتاب بھی ہے، دو چیزیں ہیں۔ تو عزیز بھائیو، پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری حدیث مبارک، لیس من الانسان شیء الا یبلا، انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے، الا عظما واحدہ وہو عجب الذنب، اور وہ ہے دم کی ہڈی، ومنہ یرتب الخلق یوم القیامہ، اور قیامت کے دن مخلوق کو اسی سے جوڑا جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2955۔ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء وہ مٹی کھا جاتی ہے، باقی اس کا معاملہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اگر برا ہے تو وہ عذاب میں ہے۔ ہمارے دیکھنے میں وہاں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کچھ عرصے کے بعد صرف ایک ہڈی ہے، یہ دمچے کی ہڈی، اس کے آخر میں چھوٹا سا ذرہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے، اللہ پاک نے کوئی اس میں کیمیکل رکھا ہے کہ جو اس کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ وَمِنْهُ يُرَتَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ تا قیامت اس قبر کی جگہ میں موجود رہتا ہے، اسی سے پھر دوبارہ انسان کو پیدا کیا جائے گا۔ وَمِنْهُ يُرَتَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ پاک کی یہ اپنی حکمت ہے۔ تو بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں، اچھا مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ ہمارے فلاں بزرگ ہیں، قریبی ہیں، ان کی قبر میں پانی چلا گیا ہے، قبر بیٹھ گئی ہے،
تو ہم میت کو باہر نکالیں اور نئے سرے سے قبر بنائیں تو ہم منع کر دیتے ہیں۔ بھائی اگر تم قبر کشائی کرتے ہو تو تمہیں اندر سے وہ حالات نظر آئیں گے جو دیکھ کر تمہیں تشویش ہوگی، بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے اوپر ہی مٹی ڈال دو، اندر سے ایسا کام نہ کرو، پھر آپ کو تشویش ہوگی۔ ہاں صحابہ کرام میں اور اللہ تعالیٰ کے کچھ صالح بندوں کی کرامتیں ہوتی ہیں کہ ان کا بدن اسی طرح محفوظ رہتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر کہ آپ کے والد محترم غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے شہداء میں یہ دستور تھا کہ دو شہداء ایک قبر کے اندر دفن کیے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سے سوال کیا کہ میں الگ الگ قبر بنانا چاہتا ہوں، تو آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر کشائی کر کے علیحدہ نئی الگ قبر بنا کے اس میں تدفین کر دی، تو جسم اسی طرح تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کئی سال گزر گئے تو قبر کے اندر پانی چلا گیا، بیٹھ گئی، پھر دوبارہ اسی طرح کیا، دوبارہ قبر بنا کے نئے سرے سے تدفین کر کے۔ تو یہ صحابہ کرام اور شہداء کی شان ہے، ہر بندے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا اور نہ ایسا کرنا چاہیے، ورنہ مزید جو ہے نا وہ تشویش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ واقعات ہوتے ہیں وہ کرامات کے طور پر ہوتے ہیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو جب ان کے پاس آ گیا، پس وہ فی امر مریج ایک ایسے کام میں ہے الجھا ہوا۔ مریجن کا معنی الجھا ہوا کام ہے۔ اب وہ الجھ گئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کریں تو کس طریقے سے کریں۔ ساحر کہتے ہیں تو لوگ نہیں مانتے، مجنون کہتے ہیں تو لوگ نہیں مانتے، جو بھی الزام دھرتے ہیں لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب وہ فی امر مریج ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہے، پریشان ہے کہ کس طرح تکذیب کی جائے اور انکار کیا جائے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا الى السماء آسمان کی طرف، فوقهم اپنے اوپر، کس طرح بنیناہا ہم نے اسے بنایا، وزیناہا اور ہم نے اسے سجایا، زینت دی، وما لها من فروج اور اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں۔ اس کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جو بہت بڑی ہیں۔ اس طرح خطبہ جمعہ میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز کے اندر آپ تلاوت سنتے ہو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے اونٹوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کی طرف کہ کس طرح بلند کیے گئے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کی طرف کس طرح وہ گاڑ دیے گئے، نصب کیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کی طرف کہ کس طرح اس کو بچھایا گیا۔ تو جس طرح تلاوت ہوتی ہے جمعہ کی نماز میں، اسی طرح یہاں أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ،
इस सूरह मुबारक की आयात करीमात के इख्तिताम पर वो हरूफ आ रहे हैं जिनको पुर करके पढ़ा जाता है, जिनका मजमुआ कुतुब जद्दिन हरूफ कलकला। एक सूरत अल-कहफ जो 15वें पारे में शुरू होती है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बयान में दरस के अंदर या खुतबा के अंदर एक वाइज ऐलान करता है कि भाई हर जुमा में जुमातुल मुबारक के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करनी है। तो सुनने वाला समझता है सूरतुल कहफ, वो सुनने वाले और बयान करने वाले उन दोनों की बात में फर्क पड़ जाता है। तो फिर वो अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करता रहता है, क्योंकि उसके सुनने में फर्क पड़ गया है। तो वो सूरतुल कहफ है जो 15वें पारे में जो हर जुमातुल मुबारक के दिन तिलावत की जाती है। इस सूरह मुबारक की तिलावत में आम तौर पर जो बड़ी गलती है, अलिफ को छोड़ा जाता है। तो ये आप भाइयों ने ख्याल रखना है इस सूरह मुबारक की तिलावत में कि कोई अलिफ रह न जाए। खास कर पहले रुकू के अंदर आम तौर पर यह गलती की जाती है कि अलिफ को छोड़ दिया जाता है। वल अर्द मददनाहा, और जमीन को हमने फैलाया। व अलकैना फीहा रवासिया, और उसमें पहाड़ रखे। अलकैना, हमने रखे उसमें रवासिया, पहाड़, बड़े बड़े पहाड़। व अम्बतना फीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, और उगाया हमने फीहा, इसमें जमीन में, मिन कुल्लि ज़ौजिन, हर किस्म से, ज़ौज का माना किस्म, हर किस्म से, बहीज, खूबी वाली, रौनक वाली चीजें। बहीज ज़ाता बहजा, बा रौनक, अल्लाह पाक ने जमीन के अंदर चीजों को उगाया। तो आप यहां देख रहे हैं मददनाहा, अलकैना फीहा रवासिया व अम्बतना, ये अलिफ आ रहा है। तो आप भाइयों ने मोहब्बत के साथ पूरे तरीके से अलिफ की अदायगी करते हुए इस सूरह मुबारक की तिलावत करनी है। अब यहां पर मुफस्सिरीन किराम ने जमीन के मुतल्लक और आसमान के मुतल्लक बहुत ज्यादा तफसीलात लिखी है कि अल्लाह ताला की ये जो बनाई हुई कायनात है किस कदर वसी है। जमीन से बड़े बड़े अल्लाह पाक ने कायनात के अंदर चीजें पैदा फरमाई हैं जो लाखों और करोड़ों गुना बड़ी हैं। और फिर सिर्फ इंसान अपनी आंखों से देख ले तो उसे आसमान और सूरज और सितारे और फिर जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके साथ अब लोग किस तरह तरक्की कर करके और नए नए कायनात को तलाश कर रही हैं, ये सारी सारी अल्लाह ताला की कारीगरी है। और अगर इंसान तदब्बुर करे तो उसे आखिरत पर यकीन करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, तबसिरा दिखाने के लिए, व ज़िक्रा और नसीहत के लिए, लिकुल्लि अब्दिन हर बंदे के लिए, मुनीब जो रुजू करने वाला है। मुनीब का माना रुजू करने वाला, जो रुजू करता है उसके लिए तो नसीहत भी है और निशानियां भी हैं। वनज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारका, और हमने उतारा आसमान से पानी मुबारका, बहुत बाबरकत। जो बारिश है अल्लाह ताला ने इसको मुबारक कहा है। और एक दूसरे मुकाम पर फरमाया तहूरा, माँ तहूरा पाक करने वाला। तो इसलिए जब बारिश होती तो हदीस मुबारक में आता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश में बाहर निकले, अपने कपड़े मुबारक को हटाया और आसमान से आप पर बारिश बरस रही है। तो सवाल किया गया, ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने ऐसा क्यों फरमाया और क्यों किया? तो फरमाया ले अन्नहु हदीस अहदन बिरब्बिही,
یہ رب العالمین کی طرف سے نئی نئی نعمت ہے، تو میں اس نعمت کو حاصل کر رہا ہوں۔ اس لیے جب بارش ہو تو بچے بارش میں نہانا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو منع نہ کرو، منع نہ کرو، نہ آنے دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح بارش میں کر لیا کرتے تھے۔ ماء مبارکہ، بچوں کو منع نہ کریں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، ہم نے اگایا اس کے ساتھ جنات باغات، یہ جمع کا صیغہ ہے اور ترجمہ بھی جمع والا کرنا ہے۔ باغات اللہ پاک نے اگائے، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے، حبہ دانے، الحصید ایسی کھیتی جس کو کاٹا جائے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجوروں کے درخت لمبے لمبے، باسقات لمبے لمبے، لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ان کے لیے خوشے ہیں، طیبت ہے، نزید طیبت ہے، رزقا للعباد، یہ رزق ہے بندوں کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا اس بارش کے ساتھ مردہ زمین کو، مردہ شہر کو، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح نکلنا ہے، اس طرح دوبارہ تمہیں پیدا کیا جائے گا۔ اب آئیے اس رکوع مبارک کا آخری موضوع اور عنوان، اللہ تعالیٰ نے آخر میں مختصر طور پر 8 قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے، جس طرح سورہ حجرات کی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ 8 حکم اللہ پاک نے بیان فرمائے، اور یہاں پر 8 قومیں مختصر طور پر اور نہایت اختصار کے ساتھ انباء الرسل، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، جتلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، واصحاب الرس، اور کنویں والے، ان کا بیان قرآن پاک میں ہے، لیکن تشریح اور توضیح اللہ پاک نے بیان نہیں فرمائی۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ہیں اصحاب اخدود، وہ خندق والے، جن کا تفصیلی بیان 30ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گا۔ وثمود، اور قوم سمود، یہ 3 قومیں، وعاد وفرعون واخوان لوط، قوم عاد، قوم فرعون اور لوط کے بھائی، 3 ایک آیت میں، 3 ایک آیت میں۔ اسی طرح سورہ حجرات میں 3 حکم ایک آیت میں، 3 ایک آیت کریمہ میں۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور درختوں کے جھنڈ والے، ایکا کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ، اور اس سے مراد لیا گیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، وقوم تبع، اور قوم تبع، اس سے مراد ہے یمن والے۔ یمن کے بادشاہ کو تبع کہا جاتا تھا، جس طرح حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی اور ایران کے بادشاہ کو کسرا، اس طرح یمن کے سربراہ کو تبع، قوم تبع۔ تو یہ کل 8 قومیں ہیں، 3 ایک آیت میں، 3 آیت اور 2 ایک آیت میں۔ کل کذب الرسل فحق وعید، سب کے سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ سچا ہو گیا، میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کرنے کے ساتھ تھک گئے ہیں؟ اینا، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مرتبہ پیدا کر کے؟ بل ہم فی لبس، بلکہ وہ شک میں ہیں، من خلق جدید، نئی مخلوق سے، دوبارہ پیدا کرنے سے وہ شک میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتا کے ان کے سوال اور ان کے شک کو دور کیا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.